الرحمن علم القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وہ دن بھی آئیں گے جب یہ منکرین تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ انہیں چھوڑو، یہ کھائیں پیئیں مزے کریں اور ان کی آرزویں انہیں بھلاوے میں ڈالے رکھیں، پھر یہ عنقریب جان لیں گے۔ یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں، ہم نے جس بستی کے لوگوں کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک مقرر روشتہ رہا ہے۔ کوئی قوم نہ اپنے مقرر وقت سے آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے۔ انہیں بھی یہ مہلت اسی بنا پر دی گئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ اے وہ شخص جس پر یہ یاد دہانی اتاری گئی ہے، تم یقیناً دیوانے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتے؟ ہم فرشتوں کو صرف فیصلے کے ساتھ اتارتے ہیں، اور جب وہ اتارے جائیں گے تو اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، تم مطمئن رہو اے پیغمبر، اس میں شبہ نہیں کہ یہ یاد دہانی خود ہم نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی گزری ہوئی قوموں میں اپنے رسول بھیجے تھے، ان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ ان کے پاس جو رسول بھی آیا وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ ہم اس طرح کے مجرموں کے دل میں اس دعوت کو اسی طرح تیر و نشتر بنا کر اتارتے ہیں۔ یہ اس پر ایمان نہ لائیں گے، ان کے اگلوں سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے جس میں چڑھنے لگتے، تب بھی یہی کہتے کہ ہماری آنکھیں دھندلا گئی ہیں، بلکہ ہم سب لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھے تو صحیح، ہم نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے ہیں اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے رونق دی ہے، اور ہر شیطان مردود کی دراندازی سے اس کو محفوظ کر دیا ہے، الا یہ کہ سن گن لینے کے لیے چوری چھپے کوئی کان لگائے، پھر ایک روشن شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے۔ ہم نے زمین کو بچھایا، اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے، ہر قسم کی چیزیں ایک تناسب کے ساتھ اس میں اگا دی، اور اس میں تمہاری معیشت کے اسباب بھی فراہم کر دیے، اور ان کی معیشت کی بھی جنہیں تم روزی نہیں دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، لیکن اس کو ہم ایک معین اندازے ہی سے اتارتے ہیں۔ ہم ہی ہواؤں کو بار آور بنا کر چلاتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور تمہیں اس سے سیراب کر دیتے ہیں، تم اس کے یہ ذخیرے جمع کر کے نہیں رکھ سکتے تھے۔ چنانچہ کچھ شک نہیں کہ ہم ہی زندہ کرتے اور ہم ہی مارتے ہیں، اور سب کے وارث بھی ہم ہی ہیں۔ ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ان کو بھی جانتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں۔ یقیناً تمہارا پروردگار ہی ہے جو ایک دن ان سب کو اکٹھا کر لے گا، اس لیے کہ وہ حکیم و علیم ہے۔ یہ ابلیس کے فریب میں آئے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے بنایا تھا، اور اس سے پہلے جنوں کو لو کی لپٹ سے پیدا کیا تھا۔ انہیں یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، سو جب میں اس کو پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ پھر ہوا یہ کہ تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے اور جنات بھی۔ ابلیس کے سوا اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ خدا نے پوچھا، اے ابلیس تیرا کیا معاملہ ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں اس کے لیے تیار نہیں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا، یہ بات ہے تو یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر روز جزا تک لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا، پروردگار پھر مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، تو بھی انہی میں سے ہے جنہیں اس مقرر وقت کے دن تک کے لیے مہلت دی گئی ہے۔ فرمایا، تو بھی انہی میں سے ہے جنہیں اس مقرر وقت کے دن تک کے لیے مہلت دی گئی ہے۔ اس نے کہا، پروردگار جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اسی طرح اب میں بھی ان کے لیے زمین میں دل فریبیاں پیدا کروں گا، اور ان میں سے تیرے منتخب بندوں کے سوا سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ فرمایا، یہ بندگی کا راستہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والا ہے۔ میرے بندوں پر تیرا ہرگز کوئی زور نہیں چلے گا، تیرا زور صرف انہی پر چلے گا جو بہکے ہوئے لوگوں میں سے تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ خاص کر دیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف جو خدا سے ڈرنے والے ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے،
उनसे कहा जाएगा, इनमें सलामती के साथ बेखौफ होकर रहो। इनके सीनों की कदूरतें हम निकाल देंगे। वो आमने सामने तख्तों पर भाई भाई की तरह बैठे होंगे। उन्हें वहां ना कोई तकान लाहक होगी और ना वो वहां से निकाले जाएंगे। ऐ पैगंबर, मेरे बंदों को बताओ कि मैं बड़ा ही बख्शने वाला हूँ, मेरी शफकत अब्दी है, और ये भी कि मेरा अजाब बड़ा ही दर्दनाक अजाब है। ये फरिश्तों को दिखाने का मुतालबा कर रहे हैं, इन्हें ये हकीकत समझाने के लिए इब्राहिम के मेहमानों का किस्सा सुनाओ। जब वो उसके पास आए तो उन्होंने कहा, तुम पर सलाम हो। इब्राहिम ने उनके रवैये में कुछ अजनबियत देखी तो कहा, हमें तुम लोगों से अंदेशा महसूस हो रहा है। वो बोले, अंदेशा न करो, हम तुम्हें एक ज़ी इल्म लड़के की बशारत देते हैं। इब्राहिम ने कहा, क्या तुम मुझे बशारत दे रहे हो जबकि मुझ पर बुढ़ापा आ चुका है? सो अब किस चीज़ की बशारत देते हो? उन्होंने जवाब दिया, हमने तुम्हें बरहक बशारत दी है, इसलिए मायूस न हो। इब्राहिम ने कहा, अपने परवरदिगार की रहमत से गुमराहों के सिवा कौन मायूस हो सकता है? इब्राहिम ने पूछा, अय फरिश्तादो, अब तुम्हारी मुहिम क्या है? उन्होंने जवाब दिया, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, सिर्फ लूत के घर वाले मुस्तस्ना हैं, इन सब को हम लाजमन बचा लेंगे। उसकी बीवी के सिवा हमने ठहरा लिया है कि वो उन्हीं में होगी जो पीछे रह जाएंगे। फिर जब ये फरिश्तादे लूत के लोगों के पास पहुंचे तो उसने कहा, तुम लोग अजनबी मालूम होते हो। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हम तुम्हारे पास वही चीज लेकर आ गए हैं जिसमें ये शक कर रहे थे। हम तुम्हारे पास एक कतई हुक्म लेकर आए हैं और हम बिल्कुल सच्चे हैं। लिहाजा अब तुम कुछ रात रहे अपने घर वालों के साथ यहाँ से निकल जाओ और तुम इनके पीछे पीछे चलना और तुम में से कोई पलट कर न देखे और वहां चले जाओ जहां तुमको जाने की हिदायत की जा रही है। और हमने उसको अपना ये फैसला पहुंचा दिया कि सुबह होते ही इन लोगों की जड़ काट दी जाएगी। इससे पहले यह हुआ कि लड़कों को लूत के घर आते देखकर शहर के लोग खुशियां मनाते हुए आ पहुंचे। लूत ने कहा, ये मेरे मेहमान हैं, इसलिए मेरी फजीयत न करो, अल्लाह से डरो और मुझे रुसवा न करो। वो बोले, क्या हमने तुम्हें बाहर के सब लोगों से रोक नहीं दिया था कि उनके और हमारे दरमियान रुकावट न बना करो? लूत ने आजिज होकर कहा, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो ये मेरी बेटियां मौजूद हैं। तेरी जान की कसम है लूत, उस वक्त ये अपनी सरमस्ती में अंधे हो रहे हैं। हमने लूत को तसल्ली दी, फिर दिन निकलते ही उनको हमारी डांट ने आ पकड़ा और हमने वो बस्ती ऊपर तले कर डाली और उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश बरसा दी। बेशक इस सरगुज़िश्त में उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो बसीरत हासिल करने वाले हों। यह बस्ती एक आम गुजरगाह पर वाक़ है, बेशक इसमें ईमान वालों के लिए भी बड़ी निशानी है। इसी तरह बन वाले भी यकीनन जालिम थे, सो हमने उनसे भी इंतकाम लिया। ये दोनों बस्तियां खुली शाहरा पर वाक़ हैं और हिजर वाले भी रसूलों को झुठला चुके हैं। हमने उनको अपनी निशानियां दी मगर वो उनसे मुंह फेरते रहे। वो पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे कि उनमें चैन से रहें। फिर उनको सुबह होते हमारी डांट ने आ पकड़ा तो उनके कुछ काम ना आया जो कुछ वो करते रहे थे। हमने है पैगंबर जमीन और आसमानों को और उनके दरमियान सब चीजों को मकसद के साथ ही पैदा किया है। इसमें कुछ शक नहीं कि क़यामत आने वाली है, इसलिए इनके साथ खूबी से दरगुजर करो। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार ही सबको पैदा करने वाला और बड़े इल्म वाला है। हमने तुमको 7 मसानी यानी कुरान अजीम अता कर दिया है। तुम उन चीज़ों की तरफ आंख उठाकर भी न देखो जो हमने उनके मुख्तलिफ गिरोहों को दे रखी है और उनकी हालत पर गम न करो। तुम अपने शफकत के बाजू अहले ईमान पर झुकाए रखो और न मानने वालों से कह दो कि मैं एक खुला हुआ खबरदार करने वाला हूँ। हमने इसी तरह इन बांट देने वालों पर भी उतारा था जिन्होंने अपने इस कुरान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सो तेरे परवरदिगार की कसम, हम इन सब से जरूर पूछेंगे जो वो करते रहे हैं। ये इसीलिए अब तुम पर उतारा गया है। तो ऐ पैगंबर, तुम्हें जो हुक्म मिला है उसको खोल कर सुना दो और इन मुशरिकों से एराज करो। तुम्हारी तरफ से हम इन मजाक उड़ाने वालों से निमटने के लिए काफ़ी हैं। जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को भी शरीक करार देते हैं सो वो अनकरीब जान लेंगे। हमें मालूम है कि जो कुछ ये कहते हैं इससे तुम्हारा दिल तंग होता है। सो अपने परवरदिगार की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो और सजदा करने वालों में से बनो और उसकी बंदगी में लगे रहो यहाँ तक कि तुम्हारे पास यकीन की घड़ी आ पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अब्दी है। अल्लाह का फैसला सादिर हो चुका है, सो इसके लिए जल्दी ना मचाओ। वो पाक और बरतर है उन चीज़ों से जिन्हें ये शरीक ठहराते हैं।
انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا کہ اللہ اس پر فرشتے اتار دے. وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم کی وحی کے ساتھ فرشتے اتارتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا مجھی سے ڈرو. اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، وہ برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا تو دیکھتے ہو کہ یکایک وہ ایک کھلا و حریف بن کر اٹھ کھڑا ہوا ہے. یہ چوپائے بھی اس نے پیدا کیے ہیں جن میں تمہارے لیے جاڑی کی پوشاک ہے اور دوسرے فائدے بھی، اور ان سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو. ان کے اندر تمہارے لیے جمال بھی ہے جبکہ شام کے وقت ان کو واپس لاتے ہو اور جب صبح کو چرنے کے لیے چھوڑتے ہو. یہ تمہارے بوجھ ایسی جگہوں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان توڑ کر ہی پہنچ سکتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی شفیق، بڑا مہربان ہے. یہ گھوڑے اور خچر اور گدھے بھی اس نے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور یہ زینت بھی ہیں. وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے. اس کو پانا چاہتے ہو تو جان لو کہ اللہ تک سیدھی راہ پہنچاتی ہے، جبکہ راہیں ٹیڑھی بھی ہیں. اس نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ جو راہ چاہے اختیار کرو، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو اسی ایک راہ کی ہدایت دے دیتا. وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا جس سے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے وہ نباتات بھی اگتی ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو. وہ تمہارے لیے اسی سے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے جو غور کرے. رات اور دن اور سورج اور چاند کو اسی نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں. اور یہ جو رنگ رنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں بکھیر دی ہیں، ان میں بھی یقیناً بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو یاد دہانی حاصل کریں. وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اس لیے کہ تم اس سے مچھلیوں کا تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو. اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اسی سمندر میں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، اس لیے کہ تم ان میں سفر کرو، اور اس لیے کہ اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ اس کا شکر کرو. اسی نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے ہیں اس لیے کہ وہ تم کو لے کر جھک نہ پڑے، اور اس میں نہریں جاری کر دی ہیں اور راستے نکال دیے ہیں اس لیے کہ راہ پاؤ. اور ان کے علاوہ دوسری علامتیں بھی ٹھہرائی ہیں، اور لوگ آسمان کے تاروں سے بھی راستہ پاتے ہیں. پھر کیا جو پیدا کرتا ہے وہ ان کے برابر ہو جائے گا جو کچھ پیدا نہیں کرتے؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں گن نہیں سکو گے، اس پر بھی ناشکری کرتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. اس نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے، مگر یاد رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو. جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، مگر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے یہ کیا چیز اتاری ہے تو کہتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں. یہ اس لیے کہ قیامت کے دن وہ اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ان لوگوں کے کچھ بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر کسی علم کے گمراہ کر رہے ہیں. یاد رکھو نہایت برا ہے وہ بوجھ جو یہ لوگ اٹھائیں گے. ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح چالیں چلی تھی، پھر ان کی عمارت خدا نے بنیاد سے اکھاڑ دی تو اس کی چھت ان کے اوپر سے ان پر آ رہی، اور اس کا عذاب ان پر وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان تک نہ تھا. پھر یہی نہیں، قیامت کے دن اللہ انہیں اور بھی رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے لیے تم لڑتے رہے تھے، جن کو علم دیا گیا تھا. وہ اس وقت پکار اٹھیں گے کہ آج ان منکروں پر رسوائی اور بدبختی ہے. ان پر جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوں گے تو فوراً سپر ڈال دیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے. فرشتے جواب دیں گے کیوں نہیں، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو. اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس طرح کہ اسی میں ہمیشہ رہو گے، سو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے.
दूसरी तरफ जो खुदा से डरने वाले हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने ये क्या चीज़ उतारी है, तो वो कहते हैं कि बेहतरीन चीज़ उतारी है। हकीकत ये है कि जिन्होंने भलाई इख्तियार की उनके लिए इस दुनिया में भी भलाई है और आखिरत का घर तो इससे कहीं बेहतर है। और क्या ही खूब है खुदा से डरने वालों का घर। वो हमेशा रहने के बाग जिनमें वो दाखिल होंगे, उनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनके लिए वहां सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे। अल्लाह डरने वालों को इसी तरह सिला देगा। इनको जिनकी रूह फरिश्ते इस हालत में कब्ज करेंगे कि वो पाक हैं, फरिश्ते कहेंगे तुम पर सलामती हो, जन्नत में जाकर रहिए अपने अमल के सिले में। क्या ये इसी के मुंतजिर हैं कि इनके पास फरिश्ते आएं या तेरे परवरदिगार का फैसला सादिर हो जाए? इनसे पहले वालों ने भी यही किया था। फिर जो कुछ हुआ वो अल्लाह ने इन पर कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि वही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे। सो इनके करतूतों की सजाएं इनको मिली और जिस चीज का मजाक उड़ा रहे थे उसी ने इनको घेर लिया। ये मुशरिकीन कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम उसके सिवा किसी चीज की इबादत न करते, ना हम ना हमारे बाप दादा, और ना उसकी हिदायत के बगैर किसी चीज को हराम ठहराते। इनसे पहले वालों ने भी यही रवैया इख्तियार किया था। सो रसूलों पर तो साफ साफ पहुंचा देने ही की जिम्मेदारी है। वो अपनी किसी तसर्रुफ से लोगों को हक की राह पर नहीं लगाते और ना खुदा ये करता है। चुनांचा देख सकते हो कि हमने हर कौम में एक रसूल इस दावत के साथ भेजा था कि अल्लाह की बंदगी करो और शैतान से बचो। तो उनमें से कुछ को अल्लाह ने हिदायत बख्शी और उनमें कुछ ऐसे भी हुए जिन पर गुमराही मुसल्लत हो गई। सो जमीन में चलो फिरो और देखो कि झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ है। तुम इनकी हिदायत के हरीस हो तो इससे क्या हासिल कर लोगे है पैगंबर? इसलिए कि अल्लाह इनको हिदायत नहीं देता, जिन्हें वो अपने कानून के मुताबिक गुमराह कर देता है और उनका कोई मददगार भी नहीं बन सकता। ये अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कसमें खाकर कहते हैं कि जो मर जाता है अल्लाह उसको नहीं उठाएगा। क्यों नहीं? ये इस पर एक वादा है जिसे वो लाजमन पूरा करेगा, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। ये इसलिए होगा कि अल्लाह इनके सामने उस हकीकत को खोल दे जिसके बारे में ये इख्तिलाफ कर रहे हैं और मुनकरीन जान लें कि वो झूठे थे। ये हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम जब किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं तो उसके बारे में हमारा इतना ही कहना होता है कि हम उसको कहते हैं कि हो जा, तो वो हो जाती है। हम क्यों नहीं उठाएंगे? जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की है उसके बाद कि उन पर जुल्म ढाए गए, हम उनको दुनिया में भी लाजमन अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का अजर तो कहीं बढ़कर है। ऐ काश ये मुनकरीन जानते। उन्हीं हिजरत करने वालों को जो साबित कदम रहे और जो अपने परवरदिगार ही पर भरोसा रखते हैं, इन्हें इसरार है कि इन पर फरिश्ते उतारे जाएं। हकीकत यह है कि तुमसे पहले भी हमने आदमियों ही को रसूल बनाकर भेजा था जिनकी तरफ हम वही करते रहे। सो अगर तुम लोग नहीं जानते तो उनसे पूछ लो जो याद दहानी वाले हैं। हमने इनको दलाइल के साथ और किताबें देकर भेजा था और अब ये याद दहानी हमने तुम पर उतारी है, इसलिए कि तुम इन लोगों के लिए उस चीज को बयान कर दो जो उनकी तरफ नाजिल की गई है और इसलिए कि ये गौर करें। फिर क्या ये लोग जो बुरी तदबीर कर रहे हैं इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह इनको जमीन में धंसा दे या इन पर वहां से अजाब आ जाए जहां से इन्हें गुमान भी ना हो, या उनको चलते फिरते पकड़ ले, वो ऐसा करने पर आ जाए तो ये उसको आजिज नहीं कर सकते, या उनको ऐसी हालत में पकड़ ले कि ये खुद भी इसका अंदेशा महसूस कर रहे हों। वो उन्हें मोहलत दे रहा है इसलिए कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा ही नरम खू है, उसकी शफ़क़त अबदी है। अल्लाह ने जो चीज़ भी पैदा की है, क्या ये उसको नहीं देखते कि उसके साए अल्लाह को सजदा करते हुए दाएं और बाएं से पलटते हैं, और जिनके ये साए हैं उन पर भी फरूतनी तारी होती है। हकीकत यह है कि ज़मीन और आसमानों में जितने जानदार हैं वो सब खुदा ही को सजदा करते हैं और खुदा के फरिश्ते भी वो कभी सरताबी नहीं करते। वो अपने ऊपर अपने परवरदिगार से डरते हैं और वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। अल्लाह ने फरमाया है कि दो माबूद न ठहराओ, वो एक ही माबूद है, इसलिए मुझी से डरो। ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है और इसी की इताअत हमेशा लाजिम है। फिर क्या अल्लाह के सिवा औरों से डरते हो? तुम्हें जो नेमत भी मिली हुई है अल्लाह ही की तरफ से है। फिर जब कोई तकलीफ तुमको पहुंचती है तो फरियाद भी उसी से करते हो। फिर जब अल्लाह वो तकलीफ तुमसे दूर कर देता है तो इसी वक्त तुम में से कुछ लोग अपने परवरदिगार के शरीक ठहराने लगते हैं ताकि जो नेमतें हमने उनको दी हैं उनकी नाशुक्री करें। सो चंद दिन ऐश कर लो, फिर अनकरीब तुम जान लोगे। और जिनके बारे में इन्हें कुछ इल्म नहीं है ये उनका हिस्सा भी उन चीज़ों में लगाते हैं जो हमने उन्हें अता की हैं। खुदा की कसम
جو افطرا تم کر رہے ہو اس کی تم سے ضرور باز پرس ہونی ہے۔ یہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، سبحان اللہ، خدا کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے جو یہ چاہیں۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جائے، وہ جی میں گھٹتا رہے، اس کی عار کے مارے جس کی خوشخبری دی گئی لوگوں سے چھپتا پھرے، سوچے کہ اس کو ذلت کے ساتھ رکھ چھوڑے یا اس کو مٹی میں دبا دے۔ افسوس، کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بری تمثیل کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے۔ اللہ کے لیے تو سب سے برتر تمثیلیں ہیں، وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر فوراً انہیں پکڑ لیتا تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن اس کا قاعدہ ہے کہ وہ ایک مقرر وقت تک انہیں مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وہ مقرر وقت آ جائے گا تو وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یہ اللہ کے لیے وہ چیزیں تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے آگے بھی بھلائی ہے، ان کے لیے لازماً دوزخ ہے اور یہ اسی میں پڑے چھوڑ دیے جائیں گے۔ خدا کی قسم ہے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے اعمال بھی اسی طرح انہیں اچھے کر کے دکھا دیے، سو اب وہی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ نہیں مانتے تو اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، ہم نے یہ کتاب صرف اس لیے تم پر اتاری ہے کہ اس کے ذریعے سے تم وہ چیز ان پر اچھی طرح واضح کر دو جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اس لیے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہو جو اس کو مان لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیا، اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سنتے ہیں، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی یقیناً بڑا سبق ہے۔ ہم ان کے پیٹوں کے اندر کے گوبر اور خون کے درمیان سے تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اسی طرح کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی تم ان سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور کھانے کی اچھی چیزیں بھی، اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ پہاڑوں اور درختوں میں اور لوگ جو ٹٹیاں باندھتے ہیں ان میں چھتے بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس اور اپنے پروردگار کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ۔ اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اس کے اندر بھی یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو غور کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، تم میں سے کچھ پہلے رخصت ہو جاتے ہیں اور تم میں سے کچھ ارذل عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی جاننے والا ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھو کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں برتری دے رکھی ہے، پھر جن کو برتری دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے غلاموں کو نہیں دیتے تھے، وہ اپنی روزی اپنے غلاموں کو نہیں دے دیتے کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں، لیکن خدا کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی خدائی دوسروں میں بانٹ دی ہے، تو کیا یہ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ پھر یہ بھی دیکھو کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں کھانے کی پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں، پھر کیا یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کے منکر ہو گئے ہیں؟ اور اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوچھتے ہیں جو نہ آسمانوں سے ان کے لیے کسی روزی پر کوئی اختیار رکھتی ہیں، نہ زمین سے، اور نہ اس طرح کے کسی اختیار پر دسترس پا سکتی ہیں۔ سو اپنے اوپر قیاس کر کے تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی ذات و صفات کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ تم مثالیں ہی سننی چاہتے ہو تو سنو۔ اللہ ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے جو دوسرے کی ملکیت میں ہے، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اس کے مقابل میں دوسرا ایک شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا کر رکھی ہے، پھر وہ اس میں سے کھلے اور چھپے جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا دونوں برابر ہوں گے؟ پھر خدا اور اس کے بے اختیار بندوں کو کس طرح برابر کر دیتے ہو؟ حق یہ ہے کہ شکر کا سزاوار اللہ ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ اسی حقیقت کی وضاحت کے لیے ایک اور مثال بیان کرتا ہے۔ دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، وہ اس کو جہاں بھیجتا ہے وہ کوئی چیز درست کر کے نہیں لاتا۔ کیا یہ گونگا اور وہ شخص برابر ہوں گے جو انصاف کی تعلیم دیتا ہے اور خود بھی سیدھی راہ پر قائم ہے؟ انہیں اصرار ہے کہ قیامت آنی ہے تو اس کا وقت بتایا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کا سارا غیب اللہ ہی کے اختیار میں ہے،
اور قیامت کا معاملہ تو اتنا ہی ہے جیسے آنکھ جھپک جائے یا اس سے بھی پہلے۔ یہ ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دیکھو، تم کو اللہ ہی نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے، اس نے تمہیں کان اور آنکھیں اور سوچنے والے دل دیے اس لیے کہ تم شکر کرو۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں مسخر ہو رہے ہیں؟ ان کو صرف اللہ تھامے ہوئے ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لانا چاہیں۔ فضا میں اڑتے ہوئے ان پرندوں کی طرح تمہارے لیے تمہارے گھروں کا سکون بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھال کے گھر بنائے ہیں جنہیں تم اپنے کوچ اور قیام کے دن نہایت ہلکا پاتے ہو، اور ان کی اون اور ان کے روؤں اور ان کے بالوں سے تمہارے لیے گھروں کا سامان اور برتنے کی بہت سی چیزیں بنائی ہیں جن سے ایک وقت تک فائدہ اٹھاتے ہو۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے ہیں، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی ہیں، اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے ہیں جو تم کو تمہارے ملک کی گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس بنائے ہیں جو آپس کی لڑائی میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ اس کے فرما بردار بنو۔ اس کے باوجود یہ لوگ اگر منہ موڑتے ہیں تو اے پیغمبر تم پر صاف صاف پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے۔ اس کا نتیجہ یہ خود بھگتیں گے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ان سے انجان بن جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر ناشکرے ہیں۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر جن لوگوں نے انکار کیا ہوگا انہیں نہ کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور نہ ان سے یہ فرمائش ہوگی کہ وہ خدا کو راضی کر لیں۔ اور جو اس ظلم کے مرتکب ہوئے وہ جب ایک مرتبہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو وہ نہ ان سے ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور شرک کرنے والے اس دن جب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھ کو چھوڑ کر پکارتے رہے۔ اس پر ان کے وہ معبود ان کی بات انہی پر پھینک ماریں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو۔ اس دن وہ خدا کے آگے سپر ڈال دیں گے، اور جو افطرا وہ کرتے رہے تھے وہ سب ان سے ہوا ہو جائے گا۔ جنہوں نے خود بھی انکار کیا اور دوسروں کو بھی خدا کی راہ سے روکتے رہے، ان کے اس فساد کی پاداش میں ہم ان کے عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ خود انہی کے اندر سے ان پر اٹھائیں گے، اور تمہیں اے پیغمبر تمہاری قوم کے ان لوگوں پر گواہی کے لیے لا کھڑا کریں گے۔ اس سے پہلے یہ کتاب ہم نے ہر چیز کو کھول دینے کے لیے تم پر نازل کر دی ہے، ہدایت و رحمت کے طور پر اور فرما برداروں کی بشارت کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں تو اللہ عدل اور احسان اور قرابت مندوں کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ تم بھی اے اہل کتاب اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرو جبکہ تم اسے باندھ چکے ہو، اور اپنی قسمیں ان کے پختہ کر لینے کے بعد مت توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت خوب مضبوط کاتا پھر خود ہی اسے تار تار ادھیڑ کے رکھ دیا۔ تم اپنے خصموں کو اس اندیشے سے آپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک امت کہیں دوسری امت سے بڑھ نہ جائے۔ خدا تو اپنے اس فیصلے کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کر رہا ہے۔ قیامت کے دن وہ ضرور اس چیز کو تم پر اچھی طرح واضح کر دے گا جس میں اختلاف کر رہے ہو۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے تمہیں اختیار دیا ہے، اس لیے اب وہ جس کو چاہتا ہے اس کے برے استعمال کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت بخشتا ہے۔ اس نے اپنی حجت تم پر پوری کر دی ہے، اس لیے جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ضرور تم سے پوچھا جائے گا۔ تم اپنے خصموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ۔ تم اپنے خصموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تمہیں اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا ہے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے، اور آخرت میں تم ایک بڑے عذاب سے دوچار ہو جاؤ۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو۔ خدا کے بندو، اگر تم جانو تو جو کچھ خدا کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یاد رکھو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ اعمال کا صلہ ہے، اور ہم ان لوگوں کو جو ہماری راہ میں ثابت قدم رہے ہیں ان کے اعمال کے بدلے میں ضرور ان کا بہترین صلہ دیں گے۔ جو شخص بھی کوئی اچھا عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ اگر ایمان پر ہے تو ہم اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں ضرور ان کا بہترین صلہ دیں گے۔
तुम उन्हें खबरदार करना चाहते हो सो इसके लिए जब इनके सामने कुरान पढ़ो तो पहले शैतान मरदूद से खुदा की पनाह मांग लिया करो। वो लाजमन वसवसा अंदाजी करेगा, मगर याद रखो उसका उन लोगों पर कुछ जोर नहीं चलता जो ईमान लाए हुए हैं और अपने परवरदिगार ही पर भरोसा रखते हैं। उसका जोर तो उन्हीं पर चलता है जो उससे दोस्ती रखते हैं और अपने परवरदिगार के शरीक ठहराते हैं। तुम देखते हो कि जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत नाजिल करते हैं और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ नाजिल करता है, तो ये कहते हैं कि ये इस बात की दलील है कि तुम तो खुद घर लाते हो। नहीं, बल्कि हकीकत यह है कि इनमें से अक्सर जानते नहीं हैं कि इसमें क्या हिकमत पेश नज़र होती है। इनसे कह दो इसको तो रूहुल कुदस ने तेरे परवरदिगार की तरफ से हक़ के साथ उतारा है ताकि ईमान वालों को साबित कदम रखे और उनके लिए ये हिदायत और बशारत हो जो खुदा के फरमा बरदार हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये तुम्हारे मुताल्लिक़ कहते हैं कि इसे तो एक आदमी सिखाता है, ये जिसकी तरफ मंसूब करते हैं उसकी ज़बान आजमी है और ये कुरान फसीह अरबी ज़बान में है। हकीकत यह है कि जो लोग अल्लाह की आयतों को नहीं मानते उन्हें अल्लाह कभी सही बात तक पहुँचने की तौफीक नहीं देता और आगे भी उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। हमारे पैगम्बर ने कोई झूठ नहीं गढ़ा, बल्कि झूठ तो वही लोग गढ़ रहे हैं जो अल्लाह की आयतों को मानते नहीं हैं और वही दर हकीकत झूठे हैं। ईमान वालों, तुम में से जो अपने ईमान लाने के बाद अल्लाह से कुफ्र करेंगे, उन्हें अगर मजबूर किया गया हो और उनका दिल ईमान पर मुतमईन हो तब तो कुछ मवाख़िज़ा नहीं, मगर जो कुफ्र के लिए सीना खोल देंगे उन पर अल्लाह का गज़ब है और उन्हें बड़ी सज़ा होगी। ये इसलिए कि उन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दी और इसलिए कि इस तरह के मुनकिर लोगों को अल्लाह हिदायत नहीं दिया करता। यही लोग हैं जिनके दिलों और कानों और आँखों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है और यही हैं जो आखिरत से गाफिल हैं। लाजिम है कि आखिरत में यही खसारे में होंगे। फिर इसके बरखिलाफ जिन्होंने हिजरत की उसके बाद कि वो आजमाइशों में डाले गए, फिर अल्लाह की राह में जद्दोजहद की और साबित कदमी दिखाई, तेरा परवरदिगार, इसमें कोई शुबा नहीं कि तेरा परवरदिगार उनकी इन सब बातों के बाद बड़ा ही बख्शने वाला है, उसकी शफकत अबदी है। उस दिन जब हर शख्स अपनी मुदाफ़ियत में बोलता हुआ आएगा और हर शख्स को पूरा पूरा वही बदला मिलेगा जो उसने किया होगा और लोगों के साथ कोई जुल्म ना होगा। कुरैश के लोगों, अल्लाह तुम्हारे लिए इस बस्ती की मिसाल पेश करता है जो अमन व इत्मीनान की ज़िंदगी बसर कर रही थी, उसका रिज़्क़ उसको हर तरफ से फरागत के साथ पहुँच रहा था। फिर उसने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की, तब अल्लाह ने उसके बाशिंदों के करतूतों की पैदाश में उसको भूख का मज़ा चखाया और खौफ का लिबास पहना दिया। इनके पास इन्हीं में से एक रसूल आया था तो उन्होंने उसे झुठला दिया, फिर उन्हें अजाब ने पकड़ लिया और वो अपनी जानों पर खुद जुल्म ढाने वाले थे। सो उनके इस अंजाम से सबक लो और अल्लाह ने जो हलाल और पाकीज़ा चीज़ें तुम्हें दे रखी हैं उन्हें खाओ और अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की परस्तिश करते हो। उसने तो तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त और गैरुल्लाह के नाम का ज़बीहा हराम ठहराया है। इस पर भी जो मजबूर हो जाए, इस तरह के न चाहने वाला हो न हद से बढ़ने वाला, तो अल्लाह बख्शने वाला है, उसकी शफकत अबदी है। तुम अपनी ज़बानों के घड़े हुए झूठ की बिना पर यह न कहो कि यह हलाल है और यह हराम है कि इस तरह अल्लाह पर झूठ बांधने लगो। याद रखो, जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधेंगे वो हरगिज़ फलाह न पाएंगे। ये चंद रोज़ा ऐश है और इसके बाद एक दर्दनाक अजाब इनका मुंतज़िर है। और जो यहूदी हैं इन पर भी हमने वही चीज़ें हराम की थी जो ऊपर इससे पहले हम तुम्हें बता चुके हैं। इसके अलावा जो कुछ है वो हमने इन पर कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद अपने ऊपर जुल्म करते रहे हैं। फिर उनके लिए जो जज्बात से मगलूब होकर बुराई कर बैठें, फिर उसके बाद तौबा करें और अपनी इस्लाह कर लें, तो इसके बाद ऐ पैगंबर, तेरा परवरदिगार, इसमें कोई शुबा नहीं कि तेरा परवरदिगार बड़ा ही बख्शने वाला है, उसकी शफकत अबदी है। अपने अवहाम को ये इब्राहिम की तरफ मंसूब न करें। हकीकत यह है कि इब्राहिम अपनी जगह एक अलग उम्मत था, अल्लाह का फरमा बरदार और यकसू, और वो मुशरिकों में से नहीं था। वो उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने वाला था। अल्लाह ने उसको बरगज़िदा किया और उसकी रहनुमाई एक सीधी राह की तरफ फरमाई थी। हमने उसको दुनिया में भी भलाई अता की और आखिरत में भी वो यकीनन सालिहीन में से होगा। फिर यही वजह है कि हमने तुम्हारी तरफ वही की कि इसी इब्राहिम के तरीक़े की पैरवी करो जो बिल्कुल यकसू था और मुशरिकों में से नहीं था।
سبت کی حرمت کا بھی ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سبت تو در حقیقت انہی لوگوں پر عائد کیا گیا تھا جنہوں نے اپنی موشگافیوں سے اس میں اختلافات پیدا کر لیے۔ تیرا پروردگار یقیناً قیامت کے دن ان کے درمیان ان سب چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ تم اے پیغمبر اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہو، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اس طریقے سے بحث کرو جو پسندیدہ ہے۔ یقیناً تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اگر تم لوگ کسی وقت بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اے پیغمبر صبر کرو، اور تمہیں یہ صبر خدا کے تعلق ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تم ان پر غم نہ کرو، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں ان سے دل تنگ نہ ہو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ الرحمن علم القرآن